الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سید محمد حسینی اشرفی مصباحی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 28 مئی 2013 ہے۔ آج میں مغرب کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا۔ چھتیس گڑھ رائے پور سے وہاں کے ایک نعت خواں عرفان رضوی کا ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر حضرت سید شاہ نظمی میاں صاحب دامہ ظلہ کا ایک بیان آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں اہل سنت کی تحریک ہیں، اور اظہری صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے والد حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلافت عطا کی تھی حضرت اظہری صاحب کو، میں وہ خلافت واپس لیتا ہوں۔ اسی قسم کا کوئی مفہوم انہوں نے مجھے سنایا ٹیلی فون پر۔ اگر یہ صحیح ہے، واقعی یہ صحیح ہے، مجھے حیرت ہے نظمی حضرت علامہ نظمی میاں صاحب جیسا باوقار بردبار صاحب علم و عمل انسان نے اس قسم کا بیان دیا۔ پہلی بات ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے، بیعت واپس لی جاتی ہے کفر کی بنیاد پر۔ جس طرح سے حضرت نظمی میاں کہ ام گرامی حضرت سید شاہ احسن العلماء حیدر حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیل بدایونی جو کفر و ارتداد کی منزل پر پہنچ چکا تھا، اس کی بیعت اور خلافت واپس لی۔ خلیل بدایونی کو خلافت حاصل تھی حضرت سیدی تاج العلماء ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ ان کے بھانجے حضرت حسن العلماء سید شاہ حیدر حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر و ارتداد کی بنیاد پر خلافت واپس لی۔ اگر یہ واقعی صحیح ہے کہ نظمی صاحب نے یہ بیان دیا ہے، تو صاحب پہلے نظمی صاحب کو اظہری صاحب کا کفر و ارتداد ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ ان سے شرعی مواخذہ ہوگا۔ پہلے وہ اظہری صاحب کا کفر و ارتداد بیان ظاہر کریں، ظاہر کرنے کے بعد پھر یہ اعلان کریں کہ ہم ان کی خلافت کو واپس لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی میرے ہاتھ میں شجرہ طیبہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ یعنی حضرت تاج الشریعہ اظہری صاحب کا شجرہ مبارکہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ میرے ذہن میں تھا شجرہ مبارکہ میں کس کس کے اسماء مبارکہ ہیں، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے ہاتھ میں شجرہ مبارکہ کو ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس میں کہیں بھی حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی موجود نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ حضرت سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اظہری صاحب کو خلافت عطا کی تھی، تو نظمی صاحب کو چاہیے تھا پہلے اظہری صاحب کا کفر و ارتداد بیان کرتے، پھر خلافت چھیننے خلافت واپس لینے کی بات کرتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ بات تھی دعوت اسلامی کے خلاف اظہری صاحب کا بیان، یا سنی دعوت اسلامی کے خلاف اظہری صاحب کا بیان، اس بنیاد پر خلافت واپس لینے کی بات کی جا رہی، تو حیرت در حیرت ہے۔ اب ہم ثابت کریں گے دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے اور سنی دعوت اسلامی کیا ہے۔ اس پر علامہ نظمی صاحب کو خود سوچنا پڑے گا کہ میں نے کس طرح کا بیان دے دیا۔ اب سنیے، حضرت تاج الشریعہ اظہری صاحب کو بیعت اور خلافت حاصل ہے اپنے والد گرامی مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا خان صاحب عرف جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ یہ شجرے کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، یہ لکھا ہوا اس میں، اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، کر درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے۔ آپ کو بیعت اور خلافت حاصل ہے اپنے والد ماجد سے۔ لکھا ہے اس میں بحر ابراہیم بھی، یہ بھی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو اپنے والد ماجد سے بھی خلافت حاصل تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار
मुफ्ती आदम हिंद से अजहरी साहब को बैत और खिलाफत हासिल है। इसी शेर की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं, बहरे इब्राहिम भी लुत्फो अताए खास हो, नूर की सरकार से हिस्सा गदा के वास्ते। मालूम यह हुआ कि हजरत मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रजा खान साहब से भी हजरत अजहरी साहब को खिलाफत हासिल थी, और हजरत इब्राहिम रजा खान साहब को खिलाफत हासिल थी उनके वालिद माजिद यानी अजहरी साहब के दादा मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब से। उस पर यह शेर शाहिद है, हामिदो महमूद और हम्मादो अहमद कर मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। और आपको बैत हासिल है, बैत और खिलाफत हासिल है आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान साहब कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, जिस पर ये शेर शाहिद है, कर अता अहमद रजाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। इसमें अभी तक कहीं हुजूर सैयदी सैयदुल उलमा बारेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसमें गिरामी नहीं आया है। आला हजरत को बैत और खिलाफत हासिल थी हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उस पर यह शेर शाहिद है, नूरे जानो नूरे ईमान नूरे कब्रो हशर दे बुल हुसैन अहमद नूरी लका के वास्ते। और आपको खिलाफत हासिल है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुख्तदा के वास्ते। और आपको आला हजरत को बैत और खिलाफत तो हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां से थी, और उसके साथ हजरत सैयद शाह आले रसूल अहमदी मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से थी। वह वाकया मशहूर है, आपकी उम्र पाक का आखिरी हिस्सा था। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजुल फुहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खिलाफत के लिए पहुंचे। जाते ही हजरत सैयद शाह आले रसूल अहमदी मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। और लोगों ने पूछा कि हुजूर आप बरसों मुजाहिदा करवाते हैं, लेकिन यहां आने वाले नौजवान को बगैर मुजाहिदे के खिलाफत से नवाज दिया। उस पर हजरत आले रसूल ने जो फरमाया वो इसी किस्म के जुमले हैं, ये आने वाला पाक साफ होकर बातिन साफ सुथरा करके आया है, और नूर और मुनव्वर से मुअत्तर भरपूर जो है ना उसका सीना है। सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, मैंने निस्बत जोड़ दिया। और ये भी मशहूर है कि हजरत सैयदी आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा है, अगर मुझसे खुदाए ताला पूछता, अगर पूछे अल्लाह तबारक व ताला कि आले रसूल मेरे वास्ते क्या ले आए हो, तो मैं पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा, या अल्लाह मैं अहमद रजा को लेकर आया हूं। तो मतलब यह है कि हजरत आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत को खिलाफत अता फरमाई थी, और आपको खिलाफत हासिल है हजरत अच्छे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हजरत अच्छे मियां को खिलाफत हासिल है हजरत सुथरे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उस पर यह शेर शाहिद है, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमसे दीन बदरुल औला के वास्ते। और आप हजरत सुथरे मियां रहमतुल्लाह अलैह को बैत और खिलाफत हासिल है हजरत शहीद इश्क हजरत हमजा रहमतुल्लाह ताला अलैह से। तो उस पर यह शेर शाहिद है, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। और आपको हजरत हमजा को बैत और खिलाफत हासिल है बानिए सिलसिले बरकातिया हजरत सैयद शाह बरकतुल्लाह मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उस पर यह शेर शाहिद है, दीन दुनिया की मुझे बरकत दे बरकत से इश्क हक दे इश्क इंतमा के वास्ते। हजरत सैयद शाह बरकतुल्लाह मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी तखल्लुस फरमाया करते थे, और इसी निस्बत से आला हजरत ने फरमाया इश्क हक दे इश्क इंतमा के वास्ते। इससे और हजरत सैयद शाह बरकतुल्लाह मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फैज़ पहुंचा, खिलाफत हासिल हुई
اب یہ سلسلہ بلگرام شریف کو نہیں پہنچ رہا ہے، چونکہ حضرت سید شاہ میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ تھے. اب یہ قادریہ سلسلہ منتقل ہو رہا ہے کالپی شریف کی طرف، اور سید شاہ برکت اللہ ماروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس پر یہ شعر ہے، اور حضرت فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیعت و خلافت حاصل ہے. آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید شاہ احمد رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید شاہ محمد رحمت اللہ علیہ. یہ تینوں بزرگ کالپی شریف کے ہیں. یہ شعر شاہد ہے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. یہاں تک میں بتا چکا بیعت اور خلافت کا سلسلہ کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچا، اور آگے کا سلسلہ شجرہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں موجود ہے. آگے کا صاحبان شجرہ جانتے ہیں آگے کا سلسلہ. اب یہیں پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک حضرت سید العلماء کا اس میں مبارک نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ اظہری صاحب کو حضرت سید العلماء رحمت اللہ علیہ نے بھی بیعت اور خلافت سے نوازا ہوگا. اگر ان کے صاحبزادوں کو یا پوتروں کو بیعت اور خلافت، اگر اظہری صاحب کی بیعت اور خلافت کو چھیننا ہے، ان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ پہلے اظہری صاحب کا کفر و ارتداد بیان کرے. ہاشا وکلا ہاشا وکلا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اظہری صاحب کا کفر و ارتداد بیان نہیں کر سکتے، نہ ظاہر کر سکتے. اور بلا وجہ بیعت اور خلافت کی بات کرنا، بیعت اور خلافت کو واپس لینے کی بات کرنا عبث ہے، فضول ہے، بیکار ہے. شریعت میں اس کا کوئی معیار، کوئی اعتبار نہیں ہے. طریقت میں نہ اعتبار ہے اس کا، نہ کوئی اس کی حقیقت ہے. اور رہا دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے اوپر میرا رسالہ سنی آواز کافی ہے. ان کی گمراہیت، ان کی بے دینیت، خلاف سنت کام کے لیے سنی آواز کا مطالعہ کریں تو شاید پھر کوئی جرأت نہیں کرے گا ان کی تائید اور حمایت کرنے کی. میں اور آگے بیان کروں گا. میں تمام برادران اہل سنت سے مخاطب ہو کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سلسلہ ماررہ مطہرہ بڑا پاک خاندان ہے، بڑا پاک خاندان ہے. میں نے سلسلہ ماررہ مطہرہ پر کتاب لکھی ہے بحمدہ تبارک و تعالی. عالم اسلام میں وہ کتاب بڑی مقبول ہوئی. صحیح النسب سادات میں، نجیب الطرفین سادات میں سادات ماررہ مطہرہ، اس میں نے اس خاندان کی عظمت بیان کی ہے، بزرگوں کی عظمت بیان کی اس خاندان کی. وہ لوگ اہل سنت چاہتے ہیں تو اس رسالے کا ضرور مطالعہ کرے. یہ خاندان وابستہ ہے، یہ خاندان نسبت رکھتا ہے حضرت سید شاہ میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ سے. یہ تاجدار ولایت ہیں، بہت عظیم الشان مرتبہ رکھتے ہیں، ولایت پہ بہت عظیم الشان مرتبہ رکھتے ہیں. اور آپ کی مبارک تصنیف سوے سنابل شریف بارگاہ رسالت پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی معتبر اور مقبول ہوئی ہے. اس نسب سے، اس خاندان سے ان کے تعلق ہے. اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ بحمدہ تبارک و تعالی سادات ماررہ مطہرہ یعنی سیدی میر سید عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ کا خاندان اور میرا خاندان اور سیدی خواجہ بندہ نواز گیس دراز گلبرگہ شریف کا خاندان اور دیگر خاندان حضرت زید مظلوم شہید کی اولاد سے ہیں. ہمارے پاس حضرت زید مظلوم شہید کن کن نسل سے کہاں کہاں جاری ہے، پورا سلسلہ نسب ہمارے پاس موجود ہے، تحریر کیا ہوا ہے. اس میں سے سلسلہ برکاتیہ ماررہ کا بھی ذکر ہے اور وہ سلسلہ بھی مذکور ہے. یہ بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے. لیکن یہ بے جوڑ جملہ حضرت نظمی میاں کا اگر واقعی صحیح ہے تو ابھی میرے ذہن میں آیا، جس کی وجہ سے مجھے یہ ابھی بیان دینا پڑ رہا ہے. ہم بحمدہ تبارک و تعالیٰ 600 سال سے ہمارا خاندان اشرفی ہے. اس کے باوجود میرے والد ماجد شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ چندہ حسینی صوفی اشرفی سجادہ نشین قطب رائچور آستانہ عالیہ شمشیہ رائچور رحمت اللہ علیہ
قادری سلسلے میں بیعت اور خلافت رکھتے تھے حضرت سیدی تاج العلماء مفتی سید محمد میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور میرے والد ماجد سے سلسلہ برکاتیہ میرے خاندان میں آیا ہے. اس طرح سے میں برکاتی ہوں، بحیثیت برکاتی مجھے بھی یہ کہنے کا حق حاصل ہے. نظمی میاں کا یہ بے جوڑ جملہ مناسب نہیں ہے، اس کی وہ تحقیق کریں اور اپنے جملے کو وہ واپس لے. اب رہا دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی کے بارے میں، عجیب ملغوبہ ہے یہ دونوں جماعتیں. دعوت اسلامی کے بانی مولوی الیاس قادری نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام اور ناجائز جانا. لاؤڈ اسپیکر پر یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی زمانے میں میں بہت خوش ہوا، پھڑک اٹھا. حضرت میرے برادر گرامی حضرت سید نظمی میاں صاحب مدت اللہ العالی کا رسالہ قرآنی نماز یا مائکرو فونی نماز آیا، وہ رسالے کو پڑھا، میں پھڑک اٹھا. میں نے اپنی رسالے ماہنامہ سنی آباد میں پورا رسالہ میں نے شائع کر دیا بحمدہ تبارک و تعالی. اس بنیاد پر میرا رسالہ خراج تحسین عوام اہل سنت، علماء اہل سنت سے خراج تحسین حاصل کیا. میں بہت خوش ہوا. اور آپ نے جو موضوع اٹھایا تھا لاؤڈ اسپیکر پر اور یہ للکارا تھا مفتی نظام الدین کو، اور وہ للکار مجھے ابھی تک ذہن میں ہے کہ آپ نے خوب اچھی خبر لی تھی مفتی نظام الدین کی، اور مفتی نظام الدین تڑپتے رہ گئے اور ان کے پاس کوئی جواب آپ کے رسالے کا بن نہیں پا. اور یہی الیاس قادری کا حال ہے. پہلے تو یہ نماز لاؤڈ اسپیکر نماز پڑھنے کو ناجائز حرام کہتے تھے، لیکن خود ساختہ مفتیوں کے فتوے کی روشنی میں، یعنی مفتی نظام الدین کے فتوے کی روشنی میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا. پہلے یہ ٹی وی کو ناجائز حرام قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ جہاں ٹی وی رہتا تھا پھینک دو شیطان کو، مارو شیطان کو کہے گا ٹی وی پھڑواتے تھے. اور لیکن ہوا اور نفس کی خواہشات پر کی بنیاد پر اتنے یہ فریفتہ ہو گئے، نفسانی خواہشات پر ٹرن کیا، اپنے ارادے کو ٹرن کیا، بدلا، اور بدل کر لاؤڈ اسپیکر کو جائز قرار دیا. زرخرید علماء کے فتوے آپ نے بنائے ہوئے زرخرید علماء کو کے فتوے کی روشنی میں ٹی وی جائز ہونے کا انہوں نے حکم دیا، اور خود ٹی وی میں آ گئی. اور ٹی وی میں آنے کے بعد جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ان کا ناچنا، تھرکنا، مٹکنا، یہ اللہ صاحب نے مائکرو فونی نماز میں بھی استعمال کیا ہے. اور پاکستان کے نعت خاں جو تھرکتے، مٹکتے، سٹکتے، لہرتے، جو نعتیں پڑھتے، اس پر بھی آپ نے تانا کشی کی ہے. آپ کی ہی یہ تانا کشی میں الیاس قادری پر استعمال کر رہا ہوں. ذرا ٹی وی میں دیکھنے والے بیان کرتے ہیں ان کا مٹکنا، سٹکنا، تھرکنا، لچکنا کس انداز کا ہوتا ہے. کیا یہ سنت کے مطابق ان کی حرکت؟ ہرگز سنت کے مطابق نہیں ہے. اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اور تصاویر کا کھنچوانا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، حرام ہے. ٹی وی میں آنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، حرام ہے. اور اسی پر بس نہیں کہ اس ظالم الیاس قادری نے، یہ مسلمہ مسئلہ ہے، انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسے لفظ کا مترادف الفاظ کا استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی یا چند معنی آتے ہیں، جس کا ایک معنی یا دو معنی یا چند معنی حقارت کی طرف لے جاتے ہیں. مثلا لفظ میٹھا، اگر کوئی انسان جا رہا ہے، اس کو آپ یہ کہہ کر بلائیے میٹھے ادھر آ، تو فوراً جو ہے نا وہ مڑ جائے گا اور گالی دینے لگ جائے گا، مجھے میٹھا کیوں کہا. ہماری عرف میں، اردو کی عرف میں، اردو کی اصطلاح میں، اردو ڈکشنری میں انسان کو میٹھا کہنا مطلب اس کو ہجڑا کہنا ہے، زنخہ کہنا ہے. اور اردو ڈکشنری میں میٹھا چغل خور کو کہا جاتا ہے. اس ظالم الیاس قادری نے میرے اور آپ کے سرکار سارے جہاں کے آقا اور مالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ میٹھا سے یاد کیا. کس کی ہمت ہے کہ اس لفظ کو برداشت کرے، جس کے بارے میں نے اس کے خلاف جہاد پکار دیا ہے، جہاد کا علم بلند کیا ہے. امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور اس جہاد میں آپ بھی شریک ہوں گے.
کچھ بھی ہو جائے، ہم میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ برداشت کر نہیں سکتے، نہ آپ برداشت کر سکتے، نہ ہم برداشت کر سکتے، نہ اہل سنت میں کوئی فرد برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ظالم الیاس قادری کو لفظ کو واپس لے رہا ہوگا، لیکن ابھی تک ظالم نے یہ اس لفظ کو واپس نہیں لیا، نہ توبہ کیا۔ اور اسی پر بس نہیں، ٹی وی کو جائز کرنے کی بنیاد پر لیپ ٹاپ مسجد میں سجا دیا، مسجد میں لے گیا، لے جا کر اپنی تصویر مسجدوں میں دکھانا شروع کیا دیدار عطار کے نام سے۔ لعنت ہے اس پر، تصویر دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ ایسے شخص کی آپ تائید کرتے ہیں، ایسے شخص کی آپ حمایت کرتے ہیں۔ کل علماء اہل سنت نے لیپ ٹاپ کی بنیاد پر مسجد میں لیپ ٹاپ لے جا کر دیدار عطار کرانے کی بنیاد پر اس کے فعل کو حرام قرار دیا، اس کے اوپر توبہ واجب ہونے کا اعلان کیا، لیکن ظالم الیاس عطار نے ابھی تک توبہ نہیں کیا اور نہ اس گناہ سے باز آیا۔ لہذا علماء اہل سنت کا فتویٰ اس پر ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ایک بات نہیں، اور اس کے خوابوں کی بنیاد پر اس کی ضلالت، خوابوں کی بنیاد پر اس کی گمراہیت الگ ہے۔ اس سلسلے میں میرا مفصل رسالہ سنی آواز کا براہ راست مطالعہ کرے۔ نومبر دسمبر کا میرا رسالہ حضرت میرے برادر گرامی حضرت نجمی صاحب، نومبر دسمبر جنوری فروری کا ماہنامہ سنی آواز مطالعہ کریں۔ میں اسی طرح اشارہ کر رہا، آپ کو تفصیل کہاں بیان کرو، اتنا وقت نہیں ہے، آپ ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کا ایمان واقعی گواہی دے گا کہ کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ سچ کہا جا رہا ہے۔ اور ایسی ہی سنی دعوت اسلامی، ہمارا کوئی ذاتی بغض نہیں ہے اس پر، لیکن یہ ظہیر الدین قادری سے لگا بندھا ہوا ہے شاکر نوری، اور جو ظہیر الدین قادری پر جو حکم ہے شاکر نوری پر بھی وہی حکم ہے۔ ظہیر الدین قادری نے یہ کہا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، مسلک سے مراد، ہماری نظر میں مسلک سے مراد دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مذاق اڑایا اور دیگر کفریات کا مرتکب ہوا، اور اس کفریات کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا۔ اگر واقعی آپ بھی تائید اس کے کر رہے ہیں، سب سے پہلے ظہیر الدین قادری پر سے کفر و ارتداد اٹھائیے، پھر میں بعد میں دیکھوں گا، کفر و ارتداد کو اٹھائیے۔ علامہ نجمی صاحب سے میری انتہائی پرخلوص التجا ہے، ان دونوں ظالموں کے پرفریب فتنہ میں نہ آئے، اور جو حقیقی روپ علماء اہل سنت اختیار کیا، ان کے اوپر جو فتویٰ صادر کیا ہے اسی کو حق مانے، اور ان دونوں ظالم جماعتوں سے علیحدہ رہے۔ اور اظہری صاحب کو اگر بیعت سے خارج کرنا ہے تو پہلے اظہری صاحب کا کفر بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس فتنوں کا آپ ابھی زندہ ہے، دبا دیجئے، خدا کے واسطے دبا دیجئے، خدا کے واسطے ختم کر دیجئے فتنہ، ورنہ بعد میں یہ انتشار اتنا برپا ہوگا، آپ بدنام ہوں گے، آپ کا خاندان بدنام ہوگا، اور آپ کے صاحبزادے بدنام ہوں گے، آنے والی نسل آپ کی بدنام ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔